امریکہ سے کسی بھی طرح کا کوئی انپٹ آتا ہے, کوئی اسٹیٹمنٹ آتا ہے, کوئی ڈسکشن ہوتا ہے, تو ہم لوگ بالکل بھی رسپونڈ نہیں کریں گے اور امریکہ کی بات نہیں مانیں گے. یہ ایک پاکستانی جو نظام ہے اس کو ریڈ کرنے والی بڑی اہم شخصیت جو ہے وہ یہ بات میرے ساتھ کر رہی تھی. میں نے کہا آپ نہیں, میں بات آپ کی سمجھا نہیں. انہوں نے کہا دیکھیں, ایک تو امریکہ اس لیول پہ جائے گا نہیں, ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اس لیول پہ جائے گا نہیں, ہو نہیں سکتا. دوسرا, ایسا ہونے نہیں دیں گے, اور اگر ایسا ہو گیا تو ہم کوئی بات مانیں گے نہیں اور سنیں گے نہیں. میں نے کہا یہ کیا ڈسکشن آپ کر رہے ہیں؟ انہوں نے پھر بہت ساری باتیں کی جو مزید اس سے زیادہ ڈسکس ہو نہیں سکتی. تو بات پھر اس طرح ہو سکتی ہے کہ جو نظام ہے اس کے اندر کوئی نئی بساط بچھے گی, نئے پیادے جنم لیں گے اور کچھ چیک میٹ نیا ہوگا, کچھ اس طرح کی باتیں. کچھ کالم, خاص طور پر سہیل بڑائی صاحب کا کالم پارٹیز اوور آیا تھا, اور اب ایک اور کالم ان کا بڑا امپورٹنٹ کالم جس میں یہ بات انہوں نے کر دی. انہوں نے کہا کہ سسٹم میں اب بیساکھیاں سسٹم نے توڑ دی ہیں, بیساکھیوں کی ضرورت نہیں رہی سسٹم کو, تو سسٹم آگے بڑھے گا. سسٹم جب آگے بڑھے گا تو پھر بات آگے بڑھے گی. تو بات تو شروع ہوئی تھی کہ بانی پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے. تو جو طاقتور شخصیات ہیں یا وہ لوگ جو ریاستی بندوبست کو بہت بہتر سمجھتے ہیں, ان لوگوں نے کہا کہ کوئی مستقبل نہیں. اب میں یہ سن کر انہوں نے کہا دیکھیں, اس سے پہلے چلیں, ان کی باتوں سے پہلے جو پولیٹیکل سناریو چل رہا تھا وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. پولیٹیکل سناریو میں سب سے امپورٹنٹ یہ چل رہا تھا کہ تحریک انصاف نے کچھ خواب دیکھے تھے. تحریک انصاف کا خیال تھا کہ ہمارے پاس پاور نہیں ہے. پاور سے مراد ہمارے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے. اسٹریٹ پاور سے مراد کہ وہ کراؤڈ جو ڈنڈے کھا سکے وہ نہیں ہے. میں یہ تحریک انصاف کے لوگوں کی بات ہی آپ سے کر رہا ہوں, میرا ایسا کوئی کلیم نہیں ہے. تحریک انصاف کے لوگ ہی اور بڑے اہم لوگ ہی چاہتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہماری بریجنگ ہو جائے اور کراؤڈ وہ لے آئیں. جیسے عمران خان صاحب جب دھرنا دینے آئے تھے تو کراؤڈ طاہر القادری صاحب کا آیا تھا. تحریک انصاف کے کراؤڈ کی بات اور ڈسکشن, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے ووٹ ڈال کر اپنا رائٹ استعمال کر لیا تھا, اب اس سے آپ نے کیا لینا ہے. تو پھر آپ کو دھرنا دینے کے لیے کراؤڈ چاہیے تھا. تو جو خواب دیکھے گئے تھے اس میں مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے دھڑن تختہ کرنا تھا. کس کا؟ گورنمنٹ کا. کیسے کرنا تھا؟ وہ جی ڈی اے ملنا تھا ساتھ, تحریک انصاف تو ساتھ ہونی تھی, اور ساتھ جماعت اسلامی ملنی تھی. ان سب نے مل کر دھڑن تختہ کرنا تھا. لیکن ایسا نہ ہو سکا. ایسا اس لیے نہ ہو سکا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں حکومت کے ایک منسٹر, بڑے امپورٹنٹ منسٹر, اور دستراز سمجھے جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے, میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وہ چمک لیے ہوئے تھے اپنی ڈیموکریٹک چمک کہ میں بھائی بہت بڑا جمہوریت پسند ہوں. وہ ہیں بھی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, وہ کہتے ہیں میں جمہوریت پسند ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں اب کیا کہوں, میں کیا کروں, آپ کے سامنے کیا بات کروں, ہم نے تو اپنے پر کاٹ کے دے دی ہیں. کہتے میں مولانا کس سے لڑتے, کیسے لڑتے. وہ تحریک انصاف پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا خیال تھا کہ مولانا کے بغیر ہی 26ویں آئینی ترمیم کر لیں. تو انہوں نے کہا ہم نے سمجھایا اپنی قیادت کو, کچھ لوگ پیپلز پارٹی نے, انہوں نے بیچ میں پڑے, کچھ چند لوگ تھے گنے جا سکتے ہیں انگلیوں پہ, جنہوں نے کہا کہ بھائی نہ اس طرح کریں, مولانا صاحب کو ساتھ لے کے چلیں. ادروائز انہوں نے کہا مولانا نے کسی لالچ میں آ کر تو یہ نہیں کیا, نہ انہیں کو مراد چاہیے نہ انہیں عہدہ چاہیے, یہ ان کا خیال تھا. جو دستراز ہیں نواز شریف صاحب کے, ان کا یہ کہنا ہے. انہوں نے کہا وہ کیا کریں, ان کی جو بیس ہے, جس جگہ وہ حکومت کرتے ہیں وہ شورش زدہ ہے, وہاں دہشت گردی کے مسائل ہیں, ریاست کے معاملات کے ساتھ انہیں اختلاف ہے بہت سارا, اور بہت ساری دوریاں ہیں کھینچا تانی میں مولانا کی صاحب کی اور ریاست کی. پھر انہوں نے کہا حکومت سے وہ کیسے بات کریں, کیسے ڈیل کریں, کیا ڈسکشن کریں. حکومت سے بڑے ہی وہ اکتائے ہیں, دور ہیں, ان کا موڈ بھی ٹھیک نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ. تو وہ انہوں نے کیا کرتے, وہ ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا تھا. تو پھر وہ یہ انہوں نے کیا جو کیا. اب یہ بات وہ مولانا صاحب کی کر رہے تھے بیسیکلی. تو اس سے تھوڑا آگے چلیں تو پاکستان کا منظرنامہ سارا آپ کو تبدیل ہوتا دکھائی دے گیا. منظرنامہ اس طرح بدلا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کو منظرنامہ بالکل یکسر چینج ہے. جوڈیشری جو ہے وہ آپ کے پاس ہے. میں ایک شادی میں موجود تھا, بڑی امپورٹنٹ شادی تھی, بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں ان کے بیٹے کی شادی تھی. بیرسٹر صاحب بہت بڑا نام آپ کو پتہ ہے, اور ان کے والد بہت بڑا نام.
اللہ انہیں گری کی رحمت کرے. ان کے والد صاحب کو جو ایس ایم ظفر صاحب کتاب بھی ہیں, بہت بڑی کتاب بھی تاریخی لکھی انہوں نے. تو اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں لیکن بڑی معروف کتابیں ایس ایم ظفر صاحب کی. دوسرا, اس شادی میں نا ایک جگہ کچھ وکلا اکٹھے تھے, کچھ عہدے دار بھی تھے وکلا تنظیموں کے. تو ان سے میں نے پوچھا کہ یہ وکلا تحریک وغیرہ کب چلنی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وکلا ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ وکلا تحریک کب چلنی ہے, اور باہر کوئی نہیں نکل رہا, تو یہ تو کوئی نہیں چلنی. اور پھر وہ کچھ لوگوں نے فل کورٹ کی ڈسکشن شروع کر دی. جب ابھی یا جو افریدی ہیں انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا, اس سے پہلے جو رپورٹ ہوا, بہت سارے لوگوں نے رپورٹنگ کی اس پہ کہ کچھ لوگوں نے منصور علی شاہ صاحب سے کہا کہ آپ چلائیں تحریک, پھر کچھ ایسا کریں. کچھ اور لوگوں نے مجھے بتایا جو بڑے قریبی ہیں, خیر یہ معاملہ سارا ڈائیورٹ ہو کے منصور علی شاہ صاحب کی طرف چلا جائے گا, وہ ڈسکشن کسی اور دن اٹھائے رکھتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا, کیا ڈسکشن ہوئی. بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس ہوں گی آپ سے. لیکن مدعا پھر وہیں آ گیا کہ اتنا زیادہ سیاسی حالات بدلنے کے بعد اب پھر اچھا وہ جو ڈسکشن تھا بیچ میں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ انہیں جی ابھی کچھ دیر بعد خبر آئے گی کہ وہ باہر جا رہے ہیں, ان کی طبیعت خراب ہے, تو اسے ریبٹ خواجہ آصف صاحب نے کر دیا, وزیر دفاع جو ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ باہر جا کے کوئی نہ کوئی بات کریں گے, اور شروع سے ہی گورنمنٹ کا یہی خیال تھا کہ اگر وہ باہر چلے گئے تو وہ کیونکہ کسی ڈیل کے تحت نہیں جائیں گے یا کسی پریشر میں نہیں جائیں گے, اور اگر کسی پریشر میں بھی جائیں گے تو باہر جا کے نہیں بات کریں گے. چونکہ جب نواز شریف گئے تھے, جدہ گئے تھے, تو اس میں گرانٹر موجود تھے, انٹرنیشنل لوگ موجود تھے. نواز شریف سسٹم کو بہتر ریڈ کرتے ہیں, ان کا خاندان سسٹم کو بہتر ریڈ کرتا ہے, ان کے جو رفقا ہیں وہ بڑا سسٹم کو بہتر ریڈ کرتے ہیں. خواجہ آصف ہوں, رانا تنویر ہوں, ملک احمد خان ہوں, بڑے بڑے سپر سٹارز ہیں جو بریجنگ کرتے ہیں, کام کو آسان کرتے ہیں, آگ ٹھنڈی کرتے ہیں, پھر اقتدار میں واپس لوٹ آتے ہیں. یہ بحث علیحدہ کہ پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 میں کوئی ان کے پاس اختیارات تھے یا نہیں تھے. جو منسٹر مجھے ہمیں ملے, جو ایکس منسٹر تھے دست راست بھی نواز شریف صاحب کے, وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ بہت ساری پاورز ہیں ہمارے پاس اور شریف خاندان کے پاس, لیکن یہ یوٹیلائز ہی نہیں کرتے, ان کی ترجیحات شاید بدل گئی ہیں, وہ اس طرح کی بات ہے. تو میں نے کہا آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا میں گھر میں رہ کر یہ جنگ لڑنا چاہتا ہوں, میں وہ بچہ نہیں بنوں گا کہ جو گھر چھوڑ کے جاتا ہے اور پھر بغاوت کرتا ہے. میں گھر میں بیٹھ کر علم بغاوت میں نے بلند کر دیا, اور میں ان سے ڈسکشن کرتا رہتا ہوں, میں ڈسکس کرتا رہتا ہوں, کسی نہ کسی دن میری سنی جائے گی. تو کب سنی جاتی ہے یہ بات ایک علیحدہ ہے. اچھا خیر, اب پھر وہ بات بھی نہیں ہو سکتی کہ باہر بھیج دیں آپ. پھر نجم سیٹھی صاحب کی خبر تھی کہ بشرا بی بی صاحبہ کو اور دیگر خاندان کے لوگوں کو, عمران خان صاحب کی جو سسٹرز ہیں ان کو, جو بہنیں ہیں ان کو اس لیے باہر وہ آئیں کہ وہ بتائیں سمجھائیں کہ بھائی نہ کریں, نارمل کریں. لیکن جو ایک دو دن میں بھی ابھی خان صاحب کے جو بیانات آئے ان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. انہوں نے بات ہی ختم کر دی بہت ساری ڈسکس کر کے چیزیں. تو پھر اب ٹرمپ کا ان سارے معاملات سے کتنا لینا دینا ہوگا, اور اگر کوئی لینا دینا ہوگا تو جو ریاست کا دعویٰ ہے کہ اس نے کچھ بندوبست کیا ہے وہ پھر کیا ہوگا, اور پھر آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا. یہ ساری اہم ترین باتیں ہیں. دنیا نیوز کے ساتھ آپ جڑے رہیے, ان ساری چیزوں کا آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ہم کوشش کریں گے کہ کھوج کر کچھ نہ کچھ جوابات دیں. جتنے ویورز جنہوں نے ہمیشہ ہمارے کام کو سراہا, اس کو پذیرائی بخشی ہے, آپ سب کا بہت شکریہ. بہت عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے, اور یہ کچھ 4 ماہ کا تقریباً گیپ تھا. کوشش کریں گے کہ اس طرح کا فیز اور اس طرح کا پیچ گیپ والا جو میری طرف سے دوبارہ نہ آئے, اور آپ لوگوں تک ہم یہ ساری ڈسکشن اور یہ ساری چیزیں پہنچاتے رہیں, اور کوشش کریں کہ جو چھوٹے چھوٹے کلوز ہیں ان کو ملا کر, کچھ پزلز کو ملا کر پوری تصویر آپ کے سامنے بنائی جا سکے. بہت ساری جگہوں پہ ہم بہت کچھ ابھی کہنا چاہ رہے تھے, لیکن بٹوین دی لائنز آپ سمجھ گئے ہیں. آپ سارے بڑے سمجھدار بھی ہیں, بڑے رسپیکٹڈ بھی ہیں, اور ہمارے دل کے بڑے قریب بھی ہیں. فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.